صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قطعہ شعر کا حصہ. شکر خدائے کن کے موفق شدی بخیر، ذا انعام و فضل او نامعطل گذاشتت. تا جو ضمیر ہے نا یہ مفعول کی ہے، گذاشتن مصدر ہوتا ہے چھوڑنا. شکر خدائے کن فعل امر کن، خدا کا شکر ادا کر. شکر خدائے کن اللہ تعالیٰ کا موفق مطلب ہوتا ہے توفیق دیا ہوا، کہ خدائے تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ تو خیر مانے بھلائی نیکی، کہ تو بھلائی کی توفیق دیا گیا ہے، کہ تجھے توفیق دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ موفق شدی بخیر، کہ تجھے بھلائی کی توفیق دی گئی ہے. ذا انعام و فضل او نامعطل گذاشتت. معطل مانے ہوتا ہے بیکار، گذاشتن مصدر چھوڑنا، او مانے اس نے، یعنی خود کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ اپنے فضل و انعام سے، خود کے فضل و انعام سے، اپنے فضل و انعام سے اس نے نہ معطل گذاشتت، کہ تجھے بیکار نہیں چھوڑا. تجھے نہ مانے نہیں، معطل مانے بیکار، گذاشتت تجھے چھوڑنا. تو ہو گیا پورے کا ترجمہ کہ اپنے فضل و انعام سے اس نے تجھے بیکار نہیں چھوڑا. تو خدائے تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ تجھے نیکی کی توفیق دی گئی ہے، بھلائی کی توفیق دی گئی، اور اپنے فضل و انعام سے اس نے تجھے بیکار نہیں چھوڑا. پھر آگے دیکھیں. منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس کے ازو کے بخدمت بداشتت. داشتن مصدر رکھنا، منت منہ اور نہادن مصدر. منت منہ رکھنا، منت احسان مت رکھ، احسان مت جتا. منت مانے احسان، اور منی اس سے فعل امر ہے، نہیں ہے، نہ رکھ، یہ منی. احسان مت جتا، احسان مت جتا کہ خدمت سلطان ہمی کنی، کہ تو سلطان کی خدمت کرتا ہے. احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے. منت شناس، شناختن مصدر پہچاننا. منت شناس احسان مان، احسان پہچان، احسان مانو اس بات کا کہ از او کہ بخدمت بداشتت، اس بات کا تو احسان مان کہ اس نے تجھے خدمت میں لگا رکھا ہے. بخدمت، خدمت میں بامن میں بھی آتا ہے. بداشتن داشتت، تو داشتن رکھنا، تجھ کو لگا رکھا ہے. یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے داشتت، اس میں تا ضمیر مفعولی ہے کہ نہیں. تو منت منی احسان مت جتا کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، کہ تو خود سلطان کی خدمت کرتا ہے. منت شناس کے بعد احسان شمار کر، احسان مان اس بات کا کہ ازو بخدمت بتاشتت، کہ اس نے تجھے خدمت میں لگا رکھا. حکمت، دانائی کی بات. اب اس کے بعد دیکھیں. علم، دو کس رنج بےہودہ بردند، وسعی بے فائدہ کردند. یکی آنکھ اندوخت و نہ خرد، و دیگر آنکھ آموخت و نہ کرد. دو کس، دو شخص. رنج مانے غم، تکلیف. بےہودہ بیکار، بے فائدہ، خواہ مخواہ. بردن مطلب ہو جاتا ہے لے جانا. بردن مصدر لے جانا. تو یہاں جو ہے لے جانے سے مراد جو ہے اٹھانا، تکلیف اٹھانا. دو شخصوں نے بے فائدہ خواہ مخواہ رنج لے گئے، رنج اٹھایا، تکلیف اٹھائی. سمجھا نہیں؟ تو رنج لے گئے کوئی ایسا تھوڑی ہے وہ دیکھنے والا ہے رنج اٹھا کے لے آ رہا ہے. تو تکلیف اٹھائی مطلب تکلیف برداشت کی.
دو شخصوں نے رنج بیہودہ بردن، دو شخصوں نے بے فائدہ تکلیف اٹھائی، تکلیف برداشت کی، وسعی بے فائدہ کردن، بے فائدہ سعی مانے کوشش، کردند کون سا سیگا ہے؟ جمع غائب، وسعی بے فائدہ کردن اور بے فائدہ کوشش کی، یکے آنکھ اندوخت، ایک وہ کہ جس نے اندوخت، اندوختن مصدر جمع کرنا، اندوختن مصدر یکے آنکھ ایک وہ شخص جس نے اندوخت جمع کیا ورنہ خورد نہیں کھایا، جمع کر کر کے رکھتا رہا کھایا۔ وہ دیگر آنکھ آموخت، اور دوسرا وہ جس نے آموخت مصدر علم حاصل کرنا سیکھنا، ایک وہ شخص جس نے سیکھا ورنہ کرد اور عمل نہیں کیا، عمل نہیں کیا تو سیکھنے کے بعد اگر عمل نہ کرے تو العالم بلا عمل کا شجر بلا ثمر، بغیر عمل کا عالم ایسا بے پھل کے درخت کی طرح، صحیح نہیں؟ اور علم نہ ہو، علم ہو اور عمل نہ ہو، بیکار ہے۔ امام شافعی فرماتے میں نے اپنے استاد وکی سے سوء حفظ کی شکایت کی، کمزور حافظ کی، تو انہوں نے مجھے یہ وصیت کی کہ معاصی کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے، کہ علم ایک اللہ کا نور ہے اور نور علم کسی گناہ گار کو نہیں دے گا، صحیح ہے؟ تو علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ دوسروں کو نماز کی تو نصیحت کر رہا ہے اور خود جو ہے 5 ٹن گوار ہے۔ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور خود اپنی جانوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو دو کس رنج بیہودہ بردن، دو شخصوں نے خواہ مخواہ تکلیف اٹھائی، وسعی بے فائدہ کردن اور بے فائدہ کوشش کی، یکیا کے اندوخت، ایک وہ شخص جس نے جمع کیا وہ نہ خورد اور نہیں کھایا، وہ دیگراں کیا مفت، اور دوسرا وہ شخص جس نے سیکھا علم حاصل کیا وہ نہ کرد اور عمل نہیں کیا۔ سمجھ آ گیا؟ مثنوی، اب یہ بھی ایک طرح سے پورا اس کو انہوں نے بیان کیا ہے، تو یہاں پر شعر بھی آئیں گے، بیت بھی ہوں گے، مثنوی بھی ہوگی، کہیں سے اخذ کی ہوئی، اور اب بیان کرتے ہیں۔ علم چندہ کے بیشتر خوانی، چو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند، آتہی مقصرہ چھے علم و خبر کے برو ہی زمست یا دفتر۔ علم چندہ کے جتنا بھی، یعنی علم چندہ کے جتنا بھی، بیشتر زیادہ من ہے، جتنا زیادہ بھی خوانی تو پڑھ لے، خواندن مصدر پڑھنا، اسی سے فعلے واحد غائب کا صیغہ ہے، واحد حاضر کا خوانی، تو علم جتنا زیادہ بھی تو پڑھ لے حاصل کر لے، چو عمل، چو مانے جب عمل، در تو تیرے اندر نیست نہیں ہے، جب عمل تیرے اندر نہیں ہے، نادانی تو جاہل ہے، نادان ہے، نادانی تو نادان ہے، جاہل ہے۔ علم جتنا بھی زیادہ تو پڑھ لے، چو عمل در تو نیست نادانی، جب تیرے اندر عمل نہیں ہے تو تو نادان ہے، نہ محقق بود نہ دانشمند، نہ تو محقق ہو سکتا ہے، محقق کسے کہیں گے؟ تحقیق کرنے والے کو، نہ تو محقق ہوگا، نہ دانشمند، دانشمند سے مراد عالم، نہ محقق ہوگا نہ عالم ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ چار پائے برو کتاب چند، ایسے جیسے کہ چوپائے پر چار پایا ہے، چوپایا ہے برو، اور اس کے اوپر کتابیں چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لگ دی ہے برا ہدایہ بخاری مسلم، یہ اٹھا کے چل لیا ہیں، سزا دے رہے نا لگوا کے تو گدھا ہو گیا۔ نہ محقق ہوا، نہ دانا تحقیق کرنے والا ہوگا، نہ عالم ہوگا، ایسے ہی ہے جیسے کہ چار پائے برو کتابیں، چوپایا ہے اور اس پر چند کتابیں ہیں۔ اب کیا مثال اور دی ہے دیکھیں، تو بے عمل عالم کی مثال اس گدھے کی مثل ہے جس پر کتابیں لگی ہوئی ہوں، اسے پتا ہے میرے اوپر ہدایہ بھی رکھی ہوئی ہے، ذرا صحیح سے چلوں، کہیں چھکا نہ لگ جائے، بخاری بھی رکھی ہوئی ہے میرے اوپر، وہ تو سوچے گا، کیا سوچے گا؟ تہی مغز راچ علم و خبر، تہی مغز کا مطلب ہوتا ہے خالی بھیجے والا، خالی بھیجے
تہی مانے خالی اور مغز مانے دماغ. اس خالی دماغ والے را مانے کو چے علم و خبر, کیا علم و خبر ہوگی اسے, اس کے اوپر کچھ بھی لاد دو وہ تو اسے تو لے کے ہی چلنا ہے. تو اس خالی دماغ والے کو کیا علم و خبر کہ برو ہیزم است یا دفتر, کے برو کہ اس کے اوپر ہیزم لکڑیوں کا گٹھر ہے, یا دفتر یا کتاب ہے. تو اس کے اوپر ہیزم مانے لکڑیوں کا گٹھر, دفتر مانے کتاب. تو تہی مغزرا کہ اس بے کیا ہے, اس خالی دماغ والے کو کیا علم و خبر ہو کہ برو ہیزم است کہ اس کے اوپر لکڑیوں کا گٹھر ہے, او یا دفتر یا کتابیں ہیں. سننا گیا. علم از بہر دین پروردن است نہ از بہر دنیا خوردن. علم از بہر مانے لیے, دین پروردن, پروردن مطلب ہوتا ہے پالنا, لیکن مراد خدمت ہے. علم دین کی خدمت کے لیے ہے, علم خدمت کی خدمت کے لیے. نہ از بہر دنیا خوردن, خوردن مطلب دنیا کھانا, دنیا کمانا, نہ کہ دنیا کمانے کے لیے, نہ کہ ہاں. تو کہیں گے یار دین ہم پڑھ رہے ہیں, اگر نہ کھائیں نہ کمائیں تو پھر کیسے بھی بچے پلیں گے. تو طلب صادق رکھے اور یہ سوچے کہ یہ تو میری ضرورت ہے لینا, لیکن اس کے لیے خواہشیں نہ کرے اس طور سے. اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق کا ضامن تو وہی ہے. اور جو علم دین کو اس لیے حاصل کرے گا تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا مال و متاع حاصل کرے, تو قیامت کے دن جنت کی بو بھی نہیں پائے گا. نہیں تو اسباب اپنائے, علم حاصل کرنا تو ضروری ہے, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی اسی کو ہی ہم اپنا بنائیں ذریعہ معاش. آپ دیگر کام بھی کر سکتے ہیں, بزرگوں نے مال تجارت کی ہیں, ہاں تو کریں, یہ بھی کام کریں اور الگ سے کچھ اور بھی مصرف اپنائیں. لیکن یہ کہ ذریعہ معاش اس کو ہی خالی بنا کے رکھیں اور بیچتے رہے تو پھر ہیں مسائل. لیکن یہ ہے کہ قوم نے اسی کے لیے بنا رکھا ہوا. علم از بہر دین پروردن است, علم دین کی خدمت کے لیے ہے, نہ از بہر دنیا خوردن, نہ کہ دنیا کمانے کے لیے. تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. پہلے جو ہے لتھڑے خون کی شکل میں رہتا ہے, پھر 40 دن گزرتے ہیں, پھر 40 دن گزرتے ہیں, جب 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اب اس کی موت لکھ دو, کتنی کب موت آئے گی, اس کو جو ہے کتنی کہاں سے کتنا رزق ملے گا, نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا, اور کہاں مرے گا. یہ ساری چیزیں یہ سب اس کی کب لکھ دی جاتی ہیں, ابھی ماں کے پیٹ میں دنیا میں آنے والا ہے اس کی ساری چیزیں لکھ دی جاتی. اور یہاں کر کے لوگ پریشان رہے, نہیں مولوی بنوا تو کھا کھاؤں گا. پرندے صبح کو نکلتے گھروں سے بالکل خالی پیٹ, شام کو پیٹ بھر کے آتے نہیں. اللہ دے رہا نہیں دے رہا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, روئے زمین پر کوئی جاندار ایسے نہیں مگر ہر ایک کی ذمہ داری کس پر ہے, اللہ کے ذمہ پر. ایک بزرگ ہیں, وہ ان کو توبہ کی توفیق ہوئی, دیکھے کہ ایک سوکھا پیڑ ہے اور ایک جو ہے ہریالہ پیڑ ہے. تو وہاں دیکھا کہ ایک پیڑ سے جو ہے چڑیا اڑتی ہے اور پھر جاتی ہے سوکھے پیڑ, پھر اڑتی ہے پھر جاتی ہے. تو انہوں نے کہا آخر کہ ماما کیا ہے یہاں پر. تو جب انہوں نے جا کر کے چڑھ کے دیکھا سوکھا والے پیڑ پر, تو دیکھا کہ ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے. وہ چڑیا آتی ہے اور کچھ لاتی ہے اپنی چونچ میں اور اس کے منہ میں ڈال کے جاتی ہے. وہ نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیری بھی شان کیا ہے, ایسا موذی جانور جو ہر کسی کو تکلیف دیتا ہے, لیکن جب اس کی آنکھیں نہ رہیں اور یہ کسی چیز کے لائق نہیں رہا, اس کے رزق کے لیے بھی تو نے ایک چڑیا کو لگا رکھا ہے, پھر میں تیرا بندہ ہو کر کے کیوں تیری گناہ کرتا آ رہا ہوں. پھر وہ توبہ کرے. تو علم دین کی خدمت کے لیے, نہ کہ دنیا کمانے کے لیے. کتنا ٹائم ہو گیا بھی ہے, چلیں ایک بار میں بعد میں ترجمہ لگا دیں گے سب کو, صحیح ہے.
شیر ہر کے پرہیز و علم و زہد فروغ خرمن گرد کرد و پاک و بسوخت. ہر کے ہر وہ شخص جس نے پرہیزگاری اور علم اور زہد و تقوی کو فروخت کر دیا، بیچ دیا. ہر وہ شخص جس نے پرہیزگاری، زہد، پارسائی، پیاسائی کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی جو ہوتی ہے. تو ہر وہ شخص جس نے پرہیزگاری، علم اور بے رغبتی سب کو بیچ دیا. خرمن گرد کرد، خرمن مانے ہوتا ہے کھلیان. ایک کھلیان کیسے ہوتا ہے؟ کسے بولیں گے کھلیان کو؟ کسے بولیں گے؟ یہ ہوتا ہے نا، بہت سارا سا کوڑا کرکٹ جمع کیا اور ڈھیر لگایا، کبھی پتے کبھی یہ دنیا کے، اس کو بولیں گے کھلیان جمع کر لیا. آگ کے لیے بہت سارا ڈھیر جمع کر لیا. خرمن گرد کرد، ایک کھلیان گرد کا مطلب جمع کیا. اور وہ پاک بسوک، پاک کا مطلب ہے سب کا سب، صحیح ہے نہیں؟ اور پاک یعنی سب کچھ، سوختن مصدر جلا دینا، اور سب کچھ کیا کر دیا؟ جلا دیا. تو ہر وہ شخص جس نے پرہیزگاری، علم اور زہد و تقوی کو بھیج دیا. خرمن گرد کرد، ایک کھلیان کو جمع کیا. وہ پاک بسوخت، اور سب کچھ بسوخت جلا دیا. پند مانے نصیحت. عالم ناپرہیزگار کورے مشعلہ دارست، یہدا بھی وہو لا یہتدی. ان پہ ضمہ پڑھیں، مشعلہ. یہ مشعلہ دار مطلب ہوتا ہے چراغ رکھنے والا، چراغ رکھنے والا. کور مانے اندھا. نا پرہیزگار عالم، نا پرہیزگار عالم چراغ رکھنے والا اندھا ہے. کیا ہے؟ چراغ رکھنے والا اندھا. ہاں. یہدا بھی یعنی اس سے تو رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، وہ لا یہتدی، لیکن وہ خود جو ہے راہ نہیں پاتا ہے. چراغ ایک اندھا لے کے چل رہا تھا راستے میں، چراغ لے کر کے. ایک نے پوچھا اس سے، تجھے کیا فائدہ، تو چراغ لے کر کے جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب دیا اس نے، فارسی میں ہے کیا پہلے؟ ہاں، کیا کہا اس نے؟ ہاں، تمہارے لیے. تو عالم ناپرہیزگار کورے مشعلہ دارست، کہ ناپرہیزگار عالم ایک چراغ رکھنے والا اندھا ہے. یہدا بھی، اس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. وہ لا یہتدی، اور وہ رہنمائی حاصل نہیں کرتا. بس ایک اور لے لیں پھر کرتے ہیں. بے فائدہ ہر کے عمر درباخت، چیزیں نہ خرید و زر بے انداخت. ہیں کیا؟ کون سا والا؟ ناپرہیزگار عالم. ناپرہیزگار جیسے مطلب فاسق ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. تو عالم تو ہے لیکن وہ کیسا ہے؟ بے عمل ہے. تو وہ ایسا ہے کیسے؟ چراغ رکھنے والا اندھا ہے. اس سے ہدایت تو حاصل کی جاتی ہے لیکن وہ خود حاصل نہیں کرتا. سننا ہے کچھ؟ یعنی علم اس کے پاس ہے، لوگ تو اس کی باتیں سننا ہے، وہ بڑا اچھا بیان کر رہا ہے اور اس کی سن کر کے وہ لوگ نمازی بن جا رہے ہیں، لیکن خود بندہ ہوا سو رہا ہے کمرے میں جا کے، ہے نہیں؟ اور ایسے ہی وہ چراغ رکھنے والا اندھا، وہ اس کو چراغ لے کے جا رہا ہے، اسے کیا مطلب فائدہ، لیکن دوسروں کو تو فائدہ ہو رہا ہے. بے فائدہ ہر کے عمر درباغ ماں چیزیں نہ خرید. بے فائدہ ہر وہ جس نے بے فائدہ عمر کیا کر دی؟ درباخت. درباخت کا مطلب گوا دینا، زندگی برباد کر دینا. عمر درباخت، زندگی گوا دینا، گزار دینا، برباد کر دینا. بے فائدہ ہر وہ شخص جس نے بے فائدہ عمر برباد کر دی. ماں چیزیں نہ خرید، کوئی چیز نہیں خریدی. وہ زر بے انداخت، بے انداخت میں جو بائے زائد ہے، انداختن مصدر ڈال دینا، پھینک دینا. زر مانے مال و دولت اور روپیہ پیسہ سب ضائع کر دیا. جس شخص نے یہ عمر کتنی قیمت ہے، جا رہا ہے جو دن وہ کیا جا رہا ہے، ایک مرنے کی طرف ہی جا رہا ہے. انسان جوانی ہے ابھی گوا دے رہا ہے بعد میں. تو ہر وہ شخص جس نے بے فائدہ عمر برباد کر دی،
ماں چیزیں نہ خرید، کوئی چیز نہ خریدی، وزر بے انداز، اور روپیہ پیسہ ضائع کر دیا. ہو گیا؟ چلے ایک بار پھر سے لگاتا ہوں. شکر خدای کن کے موفق شدی بخیر، زائنعام و فضل اونا معطل گذاشتت. خدای تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ تجھے خیر کی توفیق دی گئی ہے، تجھے خیر کی توفیق دی گئی، اور اپنے فضل و انعام سے اس نے تجھے بیکار نہیں چھوڑا. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے. منت شناس احسان جان اس بات کا کہ از او باخدمت بداشتت کہ اس نے تجھے خدمت میں لگا رکھا ہے. حکمت دو کسرنج بےہودہ بردن، دو شخصوں نے بے فائدہ خواہ مخواہ تکلیف اٹھائی، وسعی بے فائدہ کردند اور بے فائدہ کوشش کی. یکے آگے اندوخت، ایک وہ شخص جس نے سیکھ کر جمع کیا ورنہ خورد اور نہیں کھایا، وہ دیگر آگے آموخت، اور دوسرا وہ شخص جس نے جمع کیا، جس نے سیکھا، علم حاصل کیا ورنہ کرد اور عمل نہیں کیا. علم چندہ کے بیشتر خانی، چو عمل در تو نیست نادانی. علم جتنا زیادہ بھی تو حاصل کر لے، پڑھ لے، جب تیرے اندر عمل نہیں ہے تو نادان ہے. نہ محقق تھا، تو تحقیق کرنے والا ہوگا، نہ عالم ہوگا. ایسے ہی ہے جیسے کہ چوپایا ہے اور اس کے اوپر چند کتابیں ہیں. آتہی مغزرہ اس خالی دماغ والے کو کیا علم و خبر کہ برو ہی زمس کے اس کے اوپر لکڑیوں کا گٹھر ہے یا کتابیں ہیں. علم ازبیر دین پر وردنس، علم دین کی خدمت کے لیے ہے، نہ ازبیر دنیا خوردن، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے ہے. ہر کے پرہیز و علم و زہد فروخت، ہر وہ شخص جس نے پرہیزگاری، علم اور زہد و تقوی کو بیچ دیا. خیر منے گرد کر کھلیان جمع کیا، وہ پاک بسوخت اور سب کچھ جلا دیا. پند عالم نا پرہیزگار کور مشعلہ دارس، نا پرہیزگار عالم ایک شمع رکھنے والا اندھا ہے، یہودا بھی اس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. وہ ولا یہتدی، اور وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے. بے فائدہ ہر کی عمر درباخت، ہر وہ شخص جس نے بے فائدہ عمر ضائع کر دی. ماں چیزیں نہ خرید، کوئی چیز نہ خریدی، وزر بے انداخت، اور روپیہ پیسہ ضائع کر دیا، برباد کر دیا. جی ہو گیا. چلے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.